بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي درود بھیجو حبیب تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. روح امر الہی سے ہے. امر الہی کی بدولت روح انسانی جسم میں ہے. امر الہی کی بدولت روح آدم کے جسم میں ہے. اور آدم کو جس طرح سے خلق کیا تھا 2 آنکھوں کے ساتھ, جو چہرہ عطا کیا تھا, چلنے کے لیے پیر, چیزوں کو تھامنے کے لیے ہاتھ, گفتگو کے لیے زبان, سانس لینے کے لیے ناک, اور داخلی اور اندرونی اعضاء و جوارح عطا فرمائے, وہی سلسلہ ہم میں جو اولاد آدم ہے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے روح کا ایک تسلسل ہے کہ جو روح ہمارے وجود میں ہے. اب بات یہاں پر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اور صاحبان ایمان. تو اہل بیت علیہم السلام ائمہ معصومین کی زندگی کو کس طرح سے دیکھا جائے, اور ائمہ معصومین کی زندگی کے مطالعے کا آغاز کہاں سے کیا جائے. دیکھیے, اگر ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب ہے, خمس واجب ہے, نماز ہے, ہاتھ پیر دھوتے ہیں ہم, صفائی ہے, پاکیزگی ہے, ہم حج پہ جاتے ہیں, تو وہ عبادات کہ جن کا تعلق غیب سے ہے, بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں, کیا اثر ہوا آپ کو نہیں پتہ. اٹھک بیٹھک تو بت پرست بتوں کے سامنے بھی کرتا ہے. آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں, آپ داڑھی رکھتے ہیں اس طرح سے, یہودی ذرا لمبی داڑھی رکھتے ہیں, عیسائیوں کے فرقے ہیں, ایک فرقہ اجازت دیتا ہے, ایک فرقہ اجازت نہیں دیتا داڑھی رکھ, ایک کسی طرح سے صدقہ و خیرات کرتا ہے, کسی اور طرح سے. ادیان کو آپ معمولاً اکثر و بیشتر ان کی حقانیت کو ان کے فقہی قوانین کے ذریعے نہیں پہچان سکتے, کیونکہ ان کے فقہی قوانین کی بنیاد اس دین کے لانے والے شخص کی بنیاد پر ہوتی ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں گے ہم نے چھٹے امام سے لیا یہ دین, یہ نماز, یہ طہارت. وہ کہتا ہم نے حضرت عیسیٰ سے لیا, وہ کہتا ہم نے فلاں دیوتا سے لیا. سکھ کچھ اور کہتے ہیں, ہندو کچھ اور کہتے ہیں. آپ اپنی عبادتوں کو اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک حد تک ہم اپنی عبادتوں کی خوبصورتیوں کو پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب تک شخص کی بنیاد کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کے عبادی اعمال حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے. ہم نجف سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں, وہ کہے گا ہم الہ آباد میں, تم جیسے حج پہ جاتے ہو, ہماری الہ آباد میں وہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے ہندوؤں کا. اگر بات تعداد پر ہے تو تم حج میں 20 لاکھ ہوتے ہیں, وہاں پر 2 کروڑ ہوتے ہیں. ہم زنجیر مارتے ہیں, وہ کہے گا فلاں لوگ بھی مارتے ہیں. ہم قمع مارتے ہیں, وہ کہے گا ہم بھی مارتے ہیں. ہم صدقہ دیتے ہیں, وہ کہے گا ہم بھی دیتے ہیں. ہم نذر نیاز کرتے ہیں, وہ کہے گا ہم بھی پرساد دیتے ہیں. تبرک تک. تو آپ مذاہب اور اعتقادات کی جنگ کو حقانیت کے مرحلے تک کس طرح پہنچائیں گے؟ بھائی آپ چلے, یعنی آپ اگر کثرت اور قلت سے پہنچائیں گے تو سید الشہداء کے ساتھ 72, 90, 103 یہ تعداد مختلف ملتی ہے. تو یہاں تو 103 لوگ ہیں. لہٰذا کبھی بھی آپ اگر کہیں گے دیکھیے امام رضا کے حرم کو ماشاءاللہ کیا گنبد ہے, کیا ذریعہ, مولا کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے, تو بقی میں جو 4 قبریں ہیں ان کی حقانیت کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ سمجھیے کہ دین کے استدلال
دین کی برہان، دین کے دلائل کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ اور آپ کے معصومین، ہمارے اولیاء، ہمارے اولیاء نعم، ہمارے آقا، ہمارے سردار اور ہمارے سید، جو عربی میں آقا کو کہتے ہیں، ہمارے مولا، ان کی حقانیت کو آپ سمجھائیں گے کیسے؟ یہ آپ نے بات جانا۔ اب کچھ انسانی صفات ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ پسند کی جاتی ہیں، بہادری، سخاوت، شرم و حیا، غصے پر کنٹرول، بری زبان استعمال نہ کرنا، کمزوروں کا احترام، کمزوروں کے احترام میں حیوانات کا احترام، خواتین کا احترام، بچوں کا احترام، پھر معاشرے میں آپ کا تعامل کہ آپ معاشرے میں کیسے معاملہ رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر آپ کو بتائی جائیں تو پھر یہاں پر کسی حد تک مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، آسمان میں کبھی آج تک لکھی ہوئی کوئی آیت آئی کہ تم یہ کام صحیح کر رہے ہو اور ہندو غلط کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہر عمل کو ختمی مرتبہ تک لے جاتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، آپ اپنے ہر عمل کو، بھائی یہ کیوں کرتے ہو، مسجد میں کیوں بیٹھے، ختمی مرتبہ نواسہ رسول کا پرسہ دے دیں۔ نواسہ رسول کون تھے؟ رسول خدا کے بیٹے، تو مت دو پرسہ، مت کرو عزاداری، کیسے نہ کریں، رسول کا بیٹا ظلم ہوا، یعنی آپ ہر چیز کو رسول تک پہنچاتے ہیں۔ بات کو یہاں روک دیجئے، بات کو یہاں روک دیجئے، آپ ہر چیز کو رسول تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگلا سوال، صاحب یہ موٹر سائیکل جو کھڑی ہے باہر، یہ 10,000 روپے کی ہے، یہ مہنگی ہے سائیکل سے، سائیکل ہے 1,000 روپے کی، موٹر سائیکل ہے 10,000 روپے کی۔ موٹر سائیکل سے زیادہ مہنگی وہ موٹر سائیکل ہے جو 50,000 روپے کی ہے۔ اس موٹر سائیکل سے زیادہ وہ موٹر کار ہے، وہ گاڑی ہے جو 1,00,000 روپے کی ہے۔ اس گاڑی سے زیادہ مہنگا وہ ہیلی کاپٹر ہے کہ جو فرض کیجیے 1 کروڑ روپے کا ہے۔ تو آپ ایک چیز سستی ہوتی ہے ایک مقام پر، اور وہی چیز جب دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہر چیز کو مہنگا کہتے ہیں، سستا کہتے ہیں، کیسے؟ جہاں روپیہ زیادہ خرچ ہو وہ مہنگا ہے، جہاں کم خرچ ہو وہ سستا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو سائیکل ہے 1,000 روپے کی، وہ سستی ہے موٹر سائیکل کی نسبت، اور جو سائیکل ہے 1,000 روپے کی وہ 50 روپے کے کھلونے کی نسبت مہنگی ہے۔ تو ایک ہی چیز مہنگی بھی ہے اور وہی چیز سستی بھی ہے، دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کس چیز سے اس کا مقایسہ کر رہے ہیں۔ مولانا یہ جو مقایسہ ہے نا، یہ روپے کی بنیاد پر ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ روپے کو کس بات کی بنیاد پر آپ حقیقت عطا کرتے ہیں؟ ہر چیز کے مہنگے اور سستے ہونے کو آپ تولتے ہیں روپے کے ذریعے، خود روپے کو کس چیز کے ذریعے تولتے ہیں آپ؟ اب وہ معاشیات کا مسئلہ ہے، میرا شعبہ نہیں ہے بہرحال، لیکن جو سنا ہے اور ادھر ادھر سے پڑھا ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک کی اقتصادی طاقت، کسی بھی ملک کی صنعتی طاقت، کسی بھی ملک کا دار و مدار اس کی اپنی صنعت پر اور اس کی تجارت کا توازن کہ وہ کتنی چیزیں امپورٹ کرتا ہے، کتنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، 100 روپے کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے، 2 روپے کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے، اس کے ملک کی کرنسی کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو مہنگا کہتے ہیں، سستا کہتے ہیں، کس بنیاد پر؟ زیادہ روپیہ دیا مہنگی چیز ہو گئی، کم روپیہ دیا سستی چیز ہو گئی۔ خود روپے کو آپ کیسے تولتے ہیں؟ آپ کے ملک کا سکہ کمزور ہے امریکی ڈالر کے مقابلے میں، امریکی ڈالر کمزور ہے سوئس فرانک کے مقابلے میں، تو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اس ملک کی معاشی استحکام، سیاسی استحکام پر ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کہا کہ صاحب ہم نے ہر چیز کو پہنچایا رسول خدا تک، مسواک کرتے ہیں عرق کی لکڑی سے رسول خدا کی وجہ سے، سفید کپڑے پہنتے ہیں نماز میں رسول خدا کی وجہ سے، مشت لگاتے ہیں رسول خدا کی وجہ سے، فلاں کام کرتے ہیں رسول خدا کی وجہ سے۔ آپ کے ہر معمولی سے معمولی عبادی کام کا درجہ رسول خدا کا انجام دینا قرار پایا۔ رسول خدا کے درجے کو کیسے آپ طے کریں گے؟ بھائی ہمارے رسول ہیں، کوئی کہہ کے تو دکھائے۔ تو حضور یہ لاٹھی ڈنڈا تلوار والی منطق نہج البلاغہ کی نہیں ہے۔ قرآن لائے رسول خدا، کیا کمال آپ دکھائیں گے رسول کی شخصیت میں کہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں یہ ہے ہمارا رسول؟ بات یہ ہے ساری۔ تو آپ چلیے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ صفات ہوتی ہیں انسان میں، سخاوت، بہادری، کمزوروں پر رحم کرنا، بزرگوں کا احترام، معاشرے میں جب چلیں آپ ظلم نہ کریں۔ اگر کبھی رستہ آپ کے سامنے آئے یا ظالم بنے یا مظلوم، آپ مظلوم بن جائیں، ظالم نہ بنے۔
یہ ائمہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ جب بھی ائمہ کے سامنے دو رستے آئے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ ائمہ کو یا ظالم بننا تھا یا مظلوم. امام مظلوم بنے، ظلم کو اختیار نہیں کیا. اگر ظلم کو اختیار کر لیتے نعوذ باللہ تو وہ نقصانات امام نہیں اٹھاتے، لیکن مظلوم بن کر نقصانات کو گوارا کیا، لیکن ظالم بن کر پروردگار کے غضب کو نہیں خریدا. اب یہ تجزیہ اور تحلیل نفسیاتی معصومین کی شخصیت کا، میں کچھ اور مزید اس میں بات کو آگے بڑھاؤں اور پھر لے کر چلوں کہ آپ سید الشہداء کی شخصیت کو دیکھیے، جناب امیر کی شخصیت کو دیکھیے، جناب سیدہ کی شخصیت کو دیکھیے کہ اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات غریب تھے، اسے تاریخ کا علم نہیں ہے. امام غریب نہیں تھے، غربت کو اختیار کیا تھا. غربت کو اختیار کرنا الگ ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب ہونا اور مفلس ہونا الگ ہے. اگر غریب تھا، میں کل بھی کہہ چکا، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، مال غنیمت کہاں گیا؟ بھائی لوگ مدینے میں مر رہے ہیں، کلہاڑیوں سے سونا تقسیم ہو رہا ہے میراث کے لیے، اور جس کی انگلیوں کے بلبوتے پر باب خیبر کھلا تھا اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اگر جل بھی رہا ہے تو جو کی روٹی کھائی جا رہی ہے. یہ پیسہ گیا کہاں پر؟ میں پچھلے سال یہیں سے اس مقام سے یہ گفتگو پیش کر چکا ہوں. تو پہلی بات یہ کہ انسان، اگر آپ تجزیہ کریں نبی کریم کی شخصیت کا تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں زہد نظر آتا ہے، پاکیزگی نظر آتی ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے، میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، مولانا آپ کہتے رہتے ہیں، اہل بیت کی شخصیت کے استحکام کو آپ توجہ کیجیے گا. اپنے کاموں کے ذریعے اہل بیت کی شخصیت کو ثابت مت کیجیے. ہم دیکھیے 2 کروڑ لوگ کربلا جا رہے ہیں، تو آپ کی اوقات کیا ہے جو آپ 2 کروڑ کے ذریعے کربلا کے درجے کو طے کر رہے ہیں؟ یہ کب سے الٹی گنگا بہنے لگی کہ نجاست طہارت کے درجے کو طے کرے؟ یہ آپ کے لیے باعث فخر ہے، حسین ابن علی کے لیے رتی برابر بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے حج پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، کوئی تو حقیقت ہوگی. یعنی احمق اور نادانوں کی عقل کی بدولت حکیم مطلق کی حکمت کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو ذرا اپنے قبلے کو درست کیجئے. اپنے کاموں کے ذریعے دین اور اولیاء النعم یعنی ائمہ معصومین کی شخصیت کو مت پرکھیے. پرکھنا اگر ہے تو خود ان کے ذریعے ان کی شخصیت کو پرکھیے. رسول خدا نے اعلان کیا نبوت کا، لوگ سمجھے کہ مکے کے لوگ، واقعات آپ کے سامنے ہیں لیکن واقعات سب کو بتائیں، لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ واقعات بتا کر ہی میں آپ کے ذہنوں کو ایک مقام تک لے کر جاؤں گا. اچھا یتیم ہے، شاید پیسے چاہیے ہوں، بھائی جتنے پیسے چاہیے لے لو، تبلیغ چھوڑ دو. جس سے بھی شادی کرنی لڑکی سے کر لو. نہیں کر سکتا یہ کام، عجیب ہے. ابو طالب کو دیکھا کہ ابو طالب مکمل حمایت کر رہے ہیں. ابو طالب ایسا کرو، محمد سے اپنی جان چھوڑاؤ، ہم کو دو، ہم قتل کر دیں، ہم میں سے جس کی بھی اولاد چاہیے لے لو. اگر تمہیں شوق ہے کہ اولاد کو پالنے کا، یتیم کو، کسی کا بھی بچہ لے لو، اس کو پالو. حضرت ابو طالب نے کہا عجب کتنا برا حکم کیا ہے تم نے، خلاف عقل بات کی ہے. اپنا بیٹا تم کو دوں کہ قتل کر دو، اور تمہارا بیٹا تم سے لے کر پال پوس کے بڑا کروں. جاؤ اپنی راہ لو. بھیج دیا. اچھا پیغام دیا، مکے کی زندگی ختم ہوئی، مدینے میں آئے، پیروکاروں کی تعداد بڑھی، رسول خدا کے پیروکاروں کی تعداد بڑھی. اب سوچنے والا سوچ رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ نام کا یہ یتیم بچہ کہ جس نے رسالت کا اعلان کیا تھا، شاید دنیا کے لیے اس نے تگ و دو کی ہے، اور خاکم بدہن نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہے. تو کہیں تو تاریخ میں اس نبی کے جو اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، کہیں اس کے پیر میں لغزش آئے گی، کہیں یہ دنیا پر جھکے گا. کہا کیا کریں، دیکھتے ہیں حکومت ہاتھ میں آتی ہے تو کیا کرتا ہے. حکومت ہاتھ میں آئی، بدر کی جنگ، احد کی جنگ، خیبر، خندق، لیکن کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. کردار میں تبدیلی پیمانہ کیا ہے؟ انسان اپنی ذات پر تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر دنیا پرست ہو خود تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ اچھی زندگی دے کر جائے. آپ دیکھ لیجئے، جو اب میں سیاست نہیں پڑھ رہا، ملک کے حالات دیکھ لیجئے، جو سیاسی حالات ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ سیاست میں وہ جس مقام پر ہے اس کے بچوں کو بھی وہی مقام ملے. خود وہ جتنی تکلیفیں سہلے
لیکن بچوں کو وہ مقام ملے اور اس سے بڑا مقام ملے۔ اب چھٹے امام نے فرمایا کہ نبی کریم کی شخصیت میں وہ چیز ہے ما یدلک علی مساوی الدنیا، کہ جو تجھے بتائے گا کہ نبی کریم دنیا کو کتنا برا سمجھتے تھے۔ اذ جاء فیہا مع خاصتہ، نبی کریم نے دنیا میں فاقوں کو اختیار کیا اپنے خاص ترین لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا اب اگر آپ کی سمجھ میں آیا مودت کے کردار نہ آئیں کہ آیا مودت کس کی جانب اشارہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا مباہلہ نہ آئے کہ کس کی جانب اشارہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نہ آئے، اگر آپ کی سمجھ میں الیوم اکملت لکم دینکم نہ آئے، تو دیکھیے کہ جب محمد ابن عبداللہ نام کا یہ انسان، یہ شخص، یہ ہستی حکومت کے آخری مرحلے پر پہنچ گئی تو اس نے کتنی تکلیف دہ زندگی کو اختیار کیا۔ اور اگر اس کے خاص الخاص لوگوں کو دیکھنا ہے تو ڈھونڈیے کہ کس نے محمد کے ساتھ فاقوں کو اختیار کیا۔ محمد کے ساتھ وہ نہیں ہے جو اگلی صف میں کھڑا ہو، محمد کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ جو ایک چھت کے نیچے رہ رہا ہو، مصطفیٰ کے ساتھ وہ ہے جو مصطفیٰ کی صفات کو اپنا رہا ہو۔ بات اب بھی رہ گئی، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ثابت کریں گے، کس جگہ سے لے کر چلیں گے۔ توحید بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ ائمہ معصومین توحید کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم کہہ رہے ہیں خدا ہے مان لو، لیکن کوئی شخص آئے گا کہے گا میں آپ ہی کو نہیں مانتا تو آپ کے خدا کو کیسے مانوں؟ تو امام معصوم کو اس مقام پر جا کر خدا کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، 2 اور 2 4 کی طرح خدا کے وجود کو اس کو سمجھائیں۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ انڈا بیضوی شکل کا ہے، اوول شیپ میں ہے، اور سنگترا گول ہے، نمک پارے کا وہ اپنا شیپ ہے، کوئی تکون چیز تکون ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مذہب اور دین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو امام یہ چاہتے ہیں کہ توحید اور نبوت کو اس طرح سے سمجھائیں کہ کوئی شخص اگر ایسا آئے کہ جو ہمارا ہم مذہب نہ ہو، اس کی عقل پکار پکار کر کہے کہ اگر توحید کو تم جعفر ابن محمد کی طرح سمجھا سکتے ہو، اگر محمد ابن علی باقر کی طرح سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اچھا یہ بات آگے چلی جائے گی تو وہ یہ جو نوجوان بچہ شعر پڑھ رہا تھا کہ تسلسل ہے مگر رانا ہی نہیں جاتی، کل کے واقعے کا آپ کو شعر بھی سنا دوں، پھر بات کو یہاں سے جوڑتا ہوں۔ میں سنانا چاہ رہا تھا شروع میں لیکن ذہن سے نکل گیا۔ وہ کیا ہے؟ بچی والا واقعہ یاد ہے، 2 بچیاں تھیں، جب اس نے آ کر کہا کس کا ذکر کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ تمام القابات لگائے، اور پھر کہا کہ جانتی ہو صفات کس کی ہیں؟ کہا کہ ہاں علم العلام، باب الاحکام، ربانی حاضر الامہ، رئیس الائمہ، تمام مولا کائنات کے لقب لگائے اور کہا یہ علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا پھر اس نے درہم دینا چاہا، دینار، تو بچی نے کہا کہ دور ہٹ مجھ سے، پرے ہٹ، ہم کو علی تو چلا گیا، ہم کو حسن مصطفیٰ کے دسترخوان پر چھوڑ کے گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس بچی نے ایک شعر کہا، خوب توجہ کیجیے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن کے دسترخوان پر یہ بچی بیٹھتی ہے جا کر اپنی بہن کے ساتھ، اس کی ہر چیز پوری ہو رہی ہے، ہر فرمائش، لیکن یہ بچی اس سے آگے کی بات کر رہی ہے، کہہ رہی کہ ما نیغت حب علی فی خناق فتن الا وشہدت لہ بالنعمت النعم، کہہ رہی ہے کہ کسی بھی شخص کے، کسی بھی جوان کے حلق میں، آواز میں علی کی محبت نہیں آتی مگر یہی ایک نعمت محبت علی ڈھیروں نعمتیں لا کر دیتی ہے۔ وما لہ قدم زل الزمان بہ الا لہ اثبتت من بعدها قدم، کہتی ہے کہ زمانہ اگر علی کی محبت، جس کے گلے سے علی کی محبت میں آواز نکل رہی ہے اور کسی کے رگ و پے میں، روح میں علی کی محبت سما چکی ہے، زمانہ لاکھ اس کے قدموں کو لغزش میں مبتلا کرے، زمانہ لاکھ زمانے کی تکالیف کی وجہ سے اس کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ آئے، لیکن اثبتت لہ من بعدها قدم، لیکن یہ علی کی محبت لڑکھڑاہٹ کے بعد دوبارہ اس کے قدموں کو استوار کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کبھی حسن مصطفیٰ کے دسترخوان پہ کوئی کمی آ بھی جائے اور ہمارے قدم لڑکھڑائیں،
ہمارے پاس محبت علی ہے، ہم اس کی وجہ سے کہیں تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تم سے ہم مدد نہیں مانگیں گے. اور پھر اس بچی نے کہا ما سرنی ان اکون من غیر شیعتہ ولو ان لی ما حوت العرب والعجم. کہتی ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں علی کے شیعہ ہونے سے ہٹ جاؤں جس کے بعد مجھے وہ تمام کچھ مل جائے جو عربوں اور عجموں کے پاس ہے. یعنی علی کا شیعہ ہونا بہتر ہے عرب اور عجم کی دولت سے. اب دیکھیے یہ چھوٹی سی بچی کہہ رہی ہے، نوجوان بچی. تو بات کو یہاں تک میں نے ایک امانت تھی، کیونکہ آپ کی مجلس کے لیے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا تو ایک امانت رہ گئی تھی، وہ میں نے آپ کے سپرد کی. اب آئیے دوبارہ اس کی طرف. کس بات کی طرف کہ توحید کو امام نے کیسے بتایا. ابو شاکر دیسانی امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے دلنی اعلیٰ معبودک، مجھے اپنے معبود کے بارے میں رہنمائی کیجیے. اب امام کیسے رہنمائی کریں. ایک بچہ جا رہا تھا، روایت کے الفاظ میں اس کے ہاتھ میں انڈا تھا. تو امام نے اس بچے سے کہا کہ یہ مجھے انڈا مجھے دو. بچے نے آ کر انڈا امام کے ہاتھ میں دے دیا. امام نے کہا ترى هذه البيضة، انڈے کو دیکھ رہے ہو. کہا کہ جی. کہا کہ جلد غلیظ، یہ سخت چھلکے کو دیکھ رہے ہو اس کے. کہا کہ جی. کہا کہ تحت الجلد الغلیظ جلد رقیق، اس سخت چھلکے کے نیچے ایک باریک سی جھلی ہے، جانتے ہو. کہا کہ جی. وتحت الجلد الرقیق، اس جھلی کے نیچے کیا ہے؟ ذہبۃ مائعہ وفضۃ ذائبہ، پگھلا ہوا سونا ہے اور پگھلی ہوئی چاندی ہے، زردی ہے اور سفیدی ہے. کہا کہ جی. امام نے کہا کہ کبھی تو نے کسی کو دیکھا ہے اترا مصلحا دخل فی فیخبرکم عن اصلاحها، کبھی تو نے دیکھا ہے کسی کو اس انڈے میں جائے اور باہر آ کر تجھ سے کہے کہ انڈے کی زردی سفیدی صحیح و سالم ہے. کبھی تو نے کسی کو دیکھا ہے جو بتائے کہ انڈے کی سفیدی اور زردی سڑ چکی ہے. نہ کسی ایسے کو دیکھا ہے تو نے جو جائے اور فساد کی خبر دے، سڑنے کی خبر دے، اور نہ تو نے کسی ایسے کو دیکھا ہے جو اس کی اصلاح کی خبر دے. تمام پرندوں کے انڈوں میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے. کہا کہ جی. تنفلق عن مثل الوان الطواویس، مسئلہ یہ ہے کہ مور کے انڈے میں زردی اور سفیدی ہوتی ہے، لیکن جب اس مور کے انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو ہزاروں رنگ نکلتا ہے. تو مجھے یہ بتا کہ یہ سفید اور زرد رنگ کس طرح سے آپس میں ملتے ہیں. اور امام نے ایک اور جملہ کہا اس سے پہلے، معذرت، امام نے ایک جملہ کہا فلل فضۃ الذائبہ تختلط بالذهبۃ المائعہ. امام نے کہا یہ نہ پگھلی ہوئی چاندی اس پگھلے ہوئے سونے سے مل رہی ہے، نہ وہ پگھلا ہوا سونا پگھلی ہوئی چاندی سے مل رہا ہے. خوب توجہ کریں، کالجوں میں اور جامعات میں جانے والے بچے، ریئیکشن جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ملیں. امام فرما رہے ہیں نہ زردی سفیدی سے مل رہی ہے نہ سفیدی زردی سے، رنگ ہیں دو. یہ انڈے کو بتاتا کون ہے جا کر کے اے انڈے تو کبوتر کا انڈا ہے سفید والے، سفید چوزا نکالیو. اے انڈے تو مور کا انڈا ہے، ہزاروں رنگ والے مور کو نکالنا. تو شترمرغ کا انڈا ہے، شترمرغ نکلے، اڑنے کی طاقت نہ ہو. تو فلاں پرندے کا انڈا ہے، تو فلاں پرندے کا. رنگ ہے دو، نہ کوئی اندر گیا نہ باہر سے اندر سے کوئی باہر آیا. یہ طاقت ہے کون سی تو مجھے بتا. فَأَطْرَقَ مَلِيًا، سر کو جھکا لیا آپ نے. اس نے ابو شاکر دیسانی نے سر کو جھکا لیا، سر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک ولی اللہ حقا. اللہم صل علی محمد. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ میں یہ کہوں ہم رسول کے نواسے، ہم سے پوچھ رہے توحید. ہم داڑھی دیکھ رہے ہو ہمارے چہرے پہ کتنی بڑی، امامہ، نماز شب، تہجد، تقدس. جو تیرا سوال ہے ہم اسی میں بات کریں گے. ہم اپنے تقدس کے ذریعے تیرے قوت استدلال کو ماریں گے نہیں. ہم اپنے نماز اور روزے اور عبادتوں کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے جناب سیدہ کی بات کریں، ہم علی کے بیٹے ہیں. جب یہ بات کرنے کی آئے گی تو وہ ہوگا شام کی جامع مسجد اموی، جہاں یزید بیٹھا ہوگا، امام سجاد جائیں گے، وہاں پر ہے اپنے خاندان کے فضائل بتانا، امام وہاں بتائیں گے.
یہ وہ جگہ نہیں ہے فضائل بتانے کی. یہاں تو ہم سے پوچھنے آیا خدا کے بارے میں, ہم قطعاً اپنے خاندان کا نام نہیں دیں گے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے موقع محل کے مطابق امام گفتگو فرماتے ہیں. دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, میرا ملحدوں سے, خدا کا جو انکار کرتا ہے ان سے میری گفتگو ہوئی ہے, لقد حیرونی, مجھے پریشان کر کے رکھ دیا, جواب بند نہیں پڑ رہا مجھ سے کہ میں کیسے خدا کو ثابت کروں. امام نے دیکھا اس کی طرف اور سوال کیا. سوال وہ کیا جس کا امام کو پتا تھا کہ جواب ہاں میں آئے گا. کہا کہ حل رکبت سفینۃ قط, کبھی کشتی میں بیٹھا ہے؟ کہا کہ نعم. حل کسر بک السفینہ, ایسا بھی ہوا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی ہو, تختے اس کے بکھر گئے ہوں؟ کہا ہاں ہوا ہے. میں کہوں گا ابن رسول اللہ آپ کو کیسے پتا, بندہ خدا پہلی دفعہ آیا ہے. بہرحال اب یہ ایک الگ بات ہے, آسمان کے رستوں سے واقف ہے, یہ تو زمین کا واقعہ ہے. حل رکبت سفینۃ قط, کہا ہاں بیٹھا ہوں کشتی میں. کہا کہ سفینہ کشتی کبھی ٹوٹی ہے؟ کہا کہ ہاں ٹوٹی ہے. کہا کہ پھر یہ ہوا کہ لا سباحۃ تنجیک, کہ نہ تجھے تیرنا آتا ہو جو تجھے نجات دے سکے, اور نہ کوئی کشتی دوسری آئے جو تیری جان بچا سکے. کبھی ایسا ہوا ہے تو پانی میں بے یار و مددگار, کبھی ڈوب رہا ہے, کبھی باہر نکال رہا ہے, ہاتھ پیر چلا رہا ہے, دور دور تک کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں. اور پھر تجھے تیرنا بھی نہیں آتا؟ کہا کہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی کشتی ہے نہ تجھے تیرنا آتا ہے, یعنی نہ کوئی بیرونی امداد ہے نہ اندرونی امداد ہے. اندرونی امداد میری پیراکی کا ہنر ہے, بیرونی امداد کوئی دوسرا تیرتا ہوا آ جائے, کوئی جان بچانے کے لیے آ جائے, کوئی دوسری کشتی آ جائے. کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ. امام نے سوال کیا حل تعلق قلبک ہنالک بشیء, اس حالت میں تیرا دل کسی ذات کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ تجھے بچا لے گی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ وہی خدا ہے. اچھا, اب اس آپ نے سمجھ لیا, اور یہ آپ نے سمجھا ہے نا, یہ جلدی واہ واہ کر لیا اپنے ذوق ولایت کی بنیاد پہ. مومنین کی عادت ہوتی ہے جہاں امامت دکھی وہاں بس زمین پہ بیٹھ گئے اور وہاں اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیا. بہت اچھی عادت ہے, پولیس صراط پر بھی یہی کیجیے گا, یہی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. آپ سمجھ گئے. لیکن میں اپنے بچوں کے لیے, جو نوجوان بچے میرے بیٹھے ہیں یہاں پر, شکل جن کی مجھے دکھ رہی ہے, میں اس روایت کی تفسیر اور تشریح اپنے الفاظ میں ٹوٹے پھوٹے آپ کے سامنے پیش کر دوں. جو دہریہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ علت اور معلول کے نظام میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی کچھ خدا نہیں ہے, خدا کہاں سے آ گیا, کچھ سب ایک سسٹم ہے چل رہا ہے, یہ وجہ, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہے, یہ علت ہے, یہ معلول ہے, یہ علت ہے, یہ معلول ہے. دہریہ نظام علت و معلول میں جکڑا ہوا ہے. بارش کیسے ہو رہی ہے؟ بادل سے. بادل کہاں سے آئے؟ دریا سے, سمندر سے بخارات اٹھے. سمندر کہاں سے بنے؟ دریاؤں سے, پہاڑ سے برف پگھلی, پانی آیا. پہاڑ پہ برف کہاں سے آئی؟ آسمان سے. تو یہ ایک ہی دہریہ ایک ہی سسٹم کے گرد گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. یہ خدا کو آپ بیچ میں مت لائیے. کیا کہتے ہیں؟ گاڈ آف دی گیپس. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خالی جگہ کو کیسے بھریں. آپ نے کہا کہ اللہ میوں کو لا کر فٹ کر دو یہاں پر, زبردستی جھونک دو تاکہ ہم اپنی مشکل کو حل کر سکیں. ورنہ گھروں میں نہیں ہوتا, گلاس ٹوٹ گیا, کیسے ٹوٹا کسی کو نہیں پتا. کس نے توڑا؟ سب سے چھوٹے بچے نے, اسی نے توڑا ہوگا. اچھا, اس کی بیچارے کی روح کو خبر نہیں ہے. اگر ساس بہو کی لڑائی لگی ہوئی ہے تو بہو نہیں توڑا ہوگا, تمہاری بیوی زیادہ توڑی, وہ کہے گی نہیں آپ کی اماں نے توڑا ہوگا. مطلب جو یہ خدا کا بھی تصور اسی طرح کا ہے. کسی نہ کسی کو اس جرم میں, بے خطا میں, کائنات کی خلقت میں اس کے سر پر تھوپ دو, اسی نے کائنات بنائی ہے, وہ ہے خدا. زبردستی کا آپ ایک وجود کو لائیں ورنہ اس کا کوئی منطقی ثبوت نہیں ہے. دہریہ یہ کہتا ہے. اب امام چاہتے ہیں کہ اس تصور کو باطل ثابت کریں. امام نے کہا یہ بتا کہ اگر, اب میں اپنی تفسیر کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو تشریح ہے, لہٰذا میں اپنے الفاظ کو بھی امام کی حدیث میں شامل کر رہا ہوں, اب حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا. امام نے کہا یہ بتا کہ تو کہتا ہے, دہریہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے, ریزن ہوتی ہے, اس کے بعد ہی وہ چیز وجود میں آتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو تیرے جان بچنے کی وجہ تھی یا تجھے تیراکی آئے یا کوئی کشتی آئے, وجہ دونوں منتفی تھی. تو پھر تیرے دل میں یہ خیال آیا کہاں سے کہیں سے کچھ آ جائے؟ تیرے دل میں خیال آیا کہاں سے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے جال سے باہر نکل کر بھی کوئی طاقت ہے جو میری جان کو بچا سکتی ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا, دیکھیں زبردستی مت قبول کیجئے اس بات کو. اگر آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ تو سارے معدوم ہیں.
آپ کو کاز نظر نہیں آ رہا، نہ آپ کو تیرنا آتا ہے، نہ کہیں سے دوسری کشتی آنے کی امید ہے، پھر آپ کی ذات پکار پکار کر کیوں کہہ رہی ہے کہ کاش میری جان بچ جائے، کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی فطرت میں ایک طاقت ہے جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے مرحلے سے آگے جا کر عمل کرتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ کی جان بچاتا ہے کوئی سبب، آپ کے پیٹ کو بھرتا ہے کوئی سبب، آپ کی تشنگی کو، پیاس کو دور کرتا ہے کوئی سبب، آپ کی بھوک کو مٹانے کا سبب غذا ہے، پیاس کو مٹانے کا سبب پانی ہے، سردی کو دور کرنے کا سبب گرم لباس ہے، گرمی کو دور کرنے کا سبب پنکھا، ایئر کنڈیشنر ہے۔ یہ سب سبب ہے۔ ان اسباب کا کیا سبب ہے؟ بھائی آپ نے رکھی کیتلی، زوجہ محترمہ سے کہا کہ آفس جا رہا ہوں چائے دے دو، رکھی انہوں نے کیتلی چولہے پہ، اب جو پتی ڈالنے گئی بغیر دیکھے وہ پتی ڈالتی ہیں، بات بھی کر رہی ہیں، پتی ڈال دی، چائے نہیں بنی۔ کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا؟ جو ہم نے کیتلی رکھی تھی پانی سے بھری ہوئی، چولہا جل رہا تھا، اب جو جا کر دیکھا تو اس میں برف جمی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی ہم آفس سے آئیں گے، یہ برف کی ٹرے رکھی ہے، اس کو فریزر میں رکھ دی تاکہ برف ملے، پانی بھرا فریزر میں رکھ دی، 24 گھنٹے بعد جو کھولا تو برف کی جو ٹرے ہوتی ہے آئس کیوب، بجائے کہ برف نکلے ابلتا ہوا پانی نکلا۔ آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ بھائی نوٹ جعلی نکل آیا، آپ کہیں گے اسٹیٹ بینک سے ہمیں نہیں پتا، ہم نے آپ سے لیا تھا، دوسرا نوٹ دیجئے۔ یہ جو کیتلی رکھی چولہے پر اور برف جم گئی چولہے کیتلی کے اندر، اور پانی کی ٹرے رکھی فریزر میں، اور بجائے اس کے کہ برف جمے ابلتا ہوا پانی نکلا، فریزر میں آپ نے رکھا کھانا کہ جم جائے تو وہ ابلتا ہوا نکلا، مائکرو ویو میں رکھا تو جما ہوا نکلا، تو یہ آپ گریبان پکڑیں گے کس کا؟ کسی کا نہیں۔ اچھا کسی کا نہیں، یہ بتائیے آپ کس امید پر بغیر دیکھے کیتلی میں پتی ڈال دیتے کہ ابل چکا ہوگا؟ آپ کا اعتقاد ہے نا کہ ہر سبب سے ایک مسبب نکل کر آتا ہے، یعنی آپ کا اعتقاد اور ایمان ہے کہ کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی نہ ہو، اگر بچہ آئے میز پر کھانا چنا ہوا دیکھے تو وہ سب کو ڈھونڈے گا گھر میں، اور جب کوئی کمرے میں نظر نہیں آئے گا تو کہے گا تعجب ہے، میز پر کھانا چنا ہوا رکھا ہے قرینے کے ساتھ، گھر کے بڑے گئے کہاں پر؟ بھئی یہ آسمان سے گرا اور یہ کھانا خود بخود میز پر چن دیا گیا۔ بچہ کہے گا یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا میز پر کھانا چنا نہیں جا سکتا خود بخود؟ یہ اتنی ساری کہکشائیں، گیلیکسی، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، برسات، صحرا، یہ خود بخود ہو گئے؟ تو یہ چلیے دوبارہ ختمی مرتبت کی جانب ایک درود بھیجیں رسول خدا کی ذات۔ اس گھرانے کی نفسیاتی تجزیہ و تحلیل کیجئے، آپ اس گھرانے کو سمجھیے کہ یہ گھرانہ ہے کیسا۔ اگر جناب امیر کی زندگی دیکھیے آپ، یہ میں اپنے ان بچوں کے لیے کیا، اب وہ بچے سمجھ رہے ہیں جن کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، جاتے ہیں نہیں ہم کو اس سے نہیں اس سے، تو جو سمجھ لیں وہ بچے کہ جن کے لیے جو اب کل جائیں گے اپنی جامعات میں، کالجز میں، یہ ان کے لیے میں غذا فراہم کر رہا ہوں کہ وہ سنیں غور سے کہ آپ علی بن ابی طالب نے جو خطبہ دیا توحید پہ نہج البلاغہ میں، اس کی بات مت کیجیے، وہ بڑے بڑے فلسفیوں کا کام ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے۔ امام سجاد کی دعائیں جو ہیں صحیفہ سجادیہ کی، وہ معمولی آدمی کے پڑھنے کی نہیں ہے، ہم کو اجازت دے دی گئی ہے پڑھو، تو یہ لطف ہے معصومین کا۔ تو جا کر آپ تجزیہ و تحلیل کریں گے کس طرح سے؟ آپ دیکھیے کہ رسول کی زندگی کا آغاز جب سے ہوا رسالت میں، آپ کی زندگی کا، کون سی زندگی؟ نبوت کی زندگی، یعنی جب سے پہلی وحی آئی ہے، اس سے پہلے مولا کائنات نہیں، حضرت ابو طالب رسول خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب گھر میں بڑا ہوا، یہ بچہ، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا رسول میرے باپ کے دسترخوان پر موجود ہے، میرا باپ مفلس ہے لیکن میرے چچا زاد بھائی کی خدمت کر رہا ہے، میری ماں کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے لیکن میرے چچا زاد بھائی محمد کو دے رہی ہے۔ پھر یہ بچہ 10 برس کا ہوا، غار حرا میں گیا، پہلی وحی آئی، اس بچے نے اپنے بڑے بھائی رسول خدا کا دفاع کیا۔ جو بچہ اگر تنگ کرتا تھا علی بن ابی طالب اٹھاتے تھے اور پٹکتے تھے زمین پر،
اور یہ جملہ کہا گیا مکہ میں کہ ظہر علی، علی نے ہم کو شکست دے دی. پھر یہ شخص جب مدینے جا رہا تھا محمد مصطفیٰ، تو یہی بچہ اس کے بستر پر سویا. پہلی جنگ ہوئی، اس نوجوان نے سب سے زیادہ دفاع کیا، 70 کفار مارے گئے، 35 اکیلے علی بن ابی طالب نے مارے. مولا کائنات کا جملہ یہ ہے، عجیب جملہ ہے، وَلَقَدْ وَقَى بِأَهْلِ بَيْتِهِ أَصْحَابَهُ. یہ محمد مصطفیٰ کے خالص اصحاب جانتے ہیں. مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ رسول خدا نے اپنے صحابیوں کی حفاظت کی اپنے گھر والوں کے ذریعے. احد میں حمزہ شہید ہوئے، بدر میں حارث شہید ہوئے، عبیدہ شہید ہوئے، احد میں نے جان فشانی کی، تمام جنگوں میں ہم لڑے. یعنی رسول اپنے گھر والوں کو آگے رکھتے تھے، اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر محمد مصطفیٰ کا دعویٰ رسالت دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہوتا تو گھر والوں کو بچاتے، ساتھیوں کو آگے رکھتے. جو آج کے سیاسی لیڈروں کا وتیرہ ہے، جو دنیاوی حکام کا وتیرہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو دولت ہم نے کمائی ہے ہماری اولادوں کو نصیب ہو، ہمارے ساتھیوں کے کس کام کی. لیکن مصطفیٰ کی بلندی کردار دیکھیے، ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھا، اصحاب کو بچایا. علی بن ابی طالب کا جملہ ہے، کسی مفسر نے، کسی شارح نہج البلاغہ نے اس جملے پر اعتراض نہیں کیا کہ علی بن ابی طالب نے غلط بات کی ہے. تاریخ گواہ ہے اس پر. جب جنگ بدر کا میدان سجا، 3 لوگ نکل کے گئے، سامنے بنو امیہ کے بڑے سرکردہ لوگ تھے. اس نے کہا کہ یا محمد یہ ہماری توہین ہے، ابرز الینا اکفانا، ہمارے ہم پلہ بھیجو. یہ کن کو بھیج دیا تم نے؟ یعنی وہ کافر تھے لیکن ایسے لوگوں کی تلوار سے مرنا نہیں چاہتے تھے کہ جن کا سماج میں کوئی مقام نہ ہو. یعنی اگر حمزہ کی تلوار سے مرے، حمزہ سے مقابلہ کیا تب مرے. میں بتا دوں، مثال دے دوں، 10 سال کا بچہ ہے اور جھاڑو کا تنکا میرے پیٹ میں گھوپے اور میں مر جاؤں، زندگی بھر کے لیے داغ رہ جائے گا بدنامی کا کہ جھاڑو کے تنکے کا مقابلہ نہیں کر پائے، پیٹ میں گھوپا مر گئے. لیکن اگر میری عمر کے برابر کوئی پہلوان آئے اور تلوار بازی ہو، تلوار چلے کئی گھنٹے تک، اور وہ ایسا شخص کو جس نے بہادری کے جوہر دکھائے ہوں، اچھے خاندان کا ہو، کہا جائے گا صاحب اس سے مقابلہ کیا تھا تو مرے. آپ کیا بھی ہوتا ہے، آپ کا کوئی فوجی محاذ جنگ پہ شہید ہو اور کوئی پولیس والا کسی ڈاکو کو پکڑتے ہوئے شہید ہو جائے، دونوں میں فرق ہے کیا نہیں ہے؟ یہ گھر کی بات تھی، سڑک پر مقابلہ ہوا، شہید ہو گیا، خدا اس کو بھی مغفرت فرمائے. لیکن جو محاذ پر آپ کا فوجی لڑ رہا ہے اور جو محاذ پر شہید ہوا ہے اس کی عزت مختلف ہے، کیونکہ ہر طرف سے گولیاں برس رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، زخمی ہو گئے پانی کا قطرہ ٹپکانے والا نہیں ہے. بدترین حالات میں اگر آپ بہادری کے جوہر دکھائیں آپ کے لیے باعث نیک نامی ہے. کہا کہ ہمارے سامنے بھیجو ہم جیسے. رسول خدا نے فرمایا علی عبیدہ، اپنے چچزاد بھائی، 2 چچزاد بھائیوں کو بھیجا، علی اور عبیدہ، اور ایک چچا کو بھیجا. عبیدہ شہید ہوئے بدر میں، حمزہ شہید ہوئے احد میں، اور مولا کائنات تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا تاریخ کا سلسلہ. لیکن سلسلہ عجیب ہے کہ علی بن ابی طالب نے سب سے بالا ترین خدمت انجام دی ہے اسلام کے لیے. رسول خدا کی جان بچائی ہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ. احد میں حضرت امیر کے بدن پر اتنے زخم آئے کہ تاریخ میں موجود ہے 2 مہینے تک جناب امیر بستر سے اٹھ نہیں پائے تھے. خوب توجہ کیجیے گا، ایک بات ہلکا سا ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. یہ جنگ کے بعد زخم لگے نا، جنگ کے دوران زخم لگے، اور جب گئے مدینے میں تو 2 مہینے تک بستر سے اٹھ نہیں پائے، اتنا مرہم پٹی کیا گیا. تو اس بدن میں اتنی طاقت کیسے آ گئی تھی کہ اتنے زخموں کے ساتھ اکیلا مردانہ وار کھڑا ہو کر سینہ تان کر کفار کے لشکر کو اکیلا بھگایا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تم بھاگ رہے تھے، رسول پکار رہا تھا آؤ آؤ. کتنا فرق ہے اس میں کہ جس کو رسول پکارے اور نہ آئے، بھاگ کے چلا جائے. اور قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا تَلْوُونَ إِلَىٰ أَحَدٍ، تم کہیں دیکھ بھی نہیں رہی تھے کہ نہیں رہے تھے کہ پناہ ملے گی تو کہاں ملے گی. یعنی اس طرح سے اس گھوڑے کی طرح کہ جو بدک جائے تم بھاگے، اور تم نے کہیں دیکھا بھی نہیں کہ پہاڑ پر چڑھیں، خشکی پر جائیں، میدان پر جائیں، رسول پکار رہا ہے نہیں آ رہے.
اور جس کو رسول نے نہیں پکارا اپنی جگہ نہیں چھوڑا. کہا جبرائیل آئے, مولا کائنات تلوار چلا رہے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی لڑ رہا ہے. اور پھر کہا جبرائیل ان ہذہ لہی المواسات, اے محمد اسے کہتے ہیں قربانی دینا. اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے محمد, تمہاری جان بچا رہا ہے. جبرائیل نے یہ جملہ کیا, رسول خدا نے فرمایا عجیب جملہ, انہم منی وانا منہم. اب میں اس جملے کی تشریح کر دوں. علی میری جان کب بچا رہا ہے؟ علی اپنی جان بچا رہا ہے. میں علی ہوں, علی میں ہے. یعنی علی رسول خدا سے اتنی, خوب توجہ کیجئے گا, علی رسول خدا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول کی جان بچانے کی خاطر, رسول کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو بھول کر اپنی روح کے مقام پر رسول کو رکھ کر جنگ کر رہے ہیں کہ جیسے خطرہ میری جان کو لاحق ہے. اور جب تلوار اس طرح سے چلے گی, بھائی آپ سرک گئے وہاں سے, آپ نکل گئے. وَلَا تَلْوُونَ إِلَىٰ أَحَدٍ إِذْ تُصْعِدُونَ, بھاگے جا رہے تھے میدان میں, دائیں بائیں مڑ کے بھی دیکھ نہیں رہے تھے. اچھا بھاگے جاتے, کوئی حرج نہیں تھا, بھاگ گئے. بھائی ہم بھی ہوتے, آپ بھی ہوتے تو بھاگ جاتے. ہم کیسے مقابلہ کرتے ان لوگوں کا؟ بھائی ہر ایک نے تو فاطمہ بنت اسد کا شیر نہیں پیا تھا نا, تو چلے جاتے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم, پیچھے سے رسول پکار رہا تھا آؤ آؤ, نہیں آئے. اب اگر جبرائیل لائے ایک تلوار, اور جبرائیل نے تلوار لا کر دی اور کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ ہوا جملہ. اس کی تشریح بھی سن لیجئے. بھائی فتوت کہتے ہیں جوان مردی کو, تلوار سیف کہتے ہیں تلوار کو. کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے, اور کوئی جوان نہیں ہے, بہادر نہیں ہے, پامردی کے ساتھ لڑنے والا نہیں ہے سوائے علی کے. یہ ہوا کیوں؟ کبھی کبھی آپ دفاع کرتے ہیں, مردانہ وار لڑتے ہیں آپ اپنے مال کے لیے, مردانہ وار لڑتے ہیں آپ اپنی جان کے دفاع کے لیے, مردانہ وار لڑتے ہیں آپ استقلال کے ساتھ لڑتے ہیں اپنے گھر کے دفاع کے لیے. جس چیز کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے اتنی آپ کی جنگ کی قیمت ہوتی ہے. اب اگر آپ لڑ رہے ہو اس کی جان کی خاطر کہ جس کی خاطر یہ کائنات بنی, آپ لڑ رہے ہیں اس کی خاطر, آپ لڑ رہے ہیں اس کی خاطر کہ جو رحمت الہی ہے, آپ لڑ رہے ہیں اس کی خاطر کہ جو مقام محمود ہے, آپ لڑ رہے ہیں اس کی خاطر کہ جو بشیر و نذیر ہے, آپ لڑ رہے ہیں اس کی خاطر کہ جو مظہر اسماء و صفات الہی ہے. اب آپ کسی انسان کی جان نہیں بچا رہے ہیں, آپ پروردگار کے مظہر کی جان بچا رہے ہیں. اگر مسلمان جائیں روضہ رسول پر اور کہیں السلام علیکم یا رحمت للعالمین, تو یاد رکھیے گا یہ رحمت للعالمین نہ ہوتے اگر احد میں علی کی تلوار نہ چلتی. اب دیکھیے میں یہاں تک بات کو لانا نہیں چاہتا, لیکن کیا کیا جائے کہ آ گئی بات. اس طرح سے جنگ لڑی. اچھا پھر جب احد کی جنگ لڑی, بدر کی لڑی, اور احد کے بعد پھر خندق, خیبر, حنین, کچھ تو مال غنیمت ملا ہوگا. پچھلے برس یہ بات ہو چکی, لیکن کوئی مال غنیمت کا اثر گھر میں نظر نہیں آتا, اثر گھر میں نظر نہیں آتا. یہ بات ختم ہوئی. اب چلیے 10 ہجری کے بعد کا واقعہ. رسول خدا تشریف لے گئے, جو مولا کائنات کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سخاوت اس مرحلے پر ہے کہ جب کوئی شخص دمشق کے دربار میں گیا تو پوچھا گیا من این جیتا, کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب سے مل کے آ رہا تھا. کہا تھا جئت من ابخل الناس, میں اس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو سب سے زیادہ کنجوس ہے. مولا کائنات کے بارے میں کہا. تو تخت پر بیٹھے ہوئے حاکم نے کہا یہ تو نے جھوٹ بولا, خدا کی قسم اس سے, یعنی چاپلوسی میں آدمی اتنا آگے نہ جائے کہ دشمن بھی کہے علی ایسا نہیں ہو سکتا.
کہا کہ خدا کی قسم اگر علی بن ابی طالب کے پاس 2 حجرے بھرے ہوئے ہو درہم و دینار سے، چاندی اور سونے کے سکوں سے، اس سے پہلے کہ علی چاندی کے سکوں کو دے، سونے کے سکوں کو صدقہ دے دے گا۔ سائل آیا، دربان آیا، کہا یا علی، بیت المال کے دروازے پر کوئی مانگنے آیا ہے، فقیر ہے، مستحق ہے، کیا دوں، سونے کے سکے یا چاندی کے سکے؟ کہا کہ جا کر دیکھو ایہما انفع بحالہ، جس کی اس کو زیادہ ضرورت ہے وہ دو۔ کلاہما عندی حجران، میرے لیے تو دونوں پتھر ہیں، اس کو دیکھو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مولا کائنات کی شخصیت کا جادو، کہ جب اس گھٹیا شخص نے کہا میں کنجوس ترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، تو دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم نے غلط بات کہی۔ یعنی چاپلوسی اتنی، نفاق اتنا مت کیجئے کہ بادشاہ سلامت کو آپ کی چاپلوسی سے گھن آنے لگے، چاپلوسی اس حد تک کرو کہ بادشاہ کو اچھا لگے۔ یعنی اتنی گھن آئی تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو کہ یہ تو تم نے بڑی غلط بات کری۔ کس طرح سے یہ بات ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے ثقافت علی بن ابی طالب دکھا رہے ہیں اور تمام کا تمام روپیہ پیسہ لٹا رہے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں کہ جب باپ گھر میں کوئی روپیہ نہیں لاتا تھا، یہ 2 بچے جب ان کو بلوغ کے مرحلے پہ پہنچے تو ان کو بخیل ہونا چاہیے، یہ روپیہ جمع کریں، سماج نے ہمارے بابا کو کچھ نہیں دیا۔ لیکن واقعہ کیا ملتا ہے؟ واقعہ یہ ملتا ہے کہ فقیر آیا، سید الشہداء نے دروازے کے پیچھے سے سکوں کی پوٹلی دی، کہا کہ اے شخص تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ سید الشہداء نے کہا کہ تو مجھے مدینہ کی گلیوں میں دیکھے گا تو جب مجھ سے تیری نظریں 4 ہوں گی تو تیرے چہرے پر شرمندگی کے آثار آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے چہرے پر شرمندگی کے آثار آئیں۔ یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ چلیے 8ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ ابن رسول اللہ کچھ ہے، ابن السبیل ہوں، زیارت کے لیے آیا تھا، مسافرت میں نکلا تھا، پیسے ختم ہو گئے۔ امام نے کہا کہ تو چپ ہو جا، لکھ کر دے مجھے جو تو کہنا چاہتا ہے، لکھ کر دے۔ اس نے لکھا، امام نے پڑھا، گئے اور دروازے کے پیچھے سے پوٹلی نکال کر دی۔ وہ شخص چلا گیا، بعد میں کوئی شخص جو ساتھ بیٹھا تھا کہا یا ابن رسول اللہ لکھنے کو کیوں کہا اور دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ فرمایا لکی لا ارا ذل السوال فی وجہ، تاکہ میں گدائی اور مانگنے کی ذلت کو اس کے چہرے پر نہ دیکھ سکوں۔ جو امام اجنبی فقیر کے چہرے پر گدائی کی اور سوال کی ذلت کو دیکھنا گوارا نہ کرے، وہ قیامت میں ہمارے اور آپ کے چہرے پر نا امیدی کے آثار کو دیکھنا گوارا کرے گا؟ سمجھیے قدر و قیمت کو امامت کی۔ کیا فرمایا؟ ما جبلا، اہم ترین 2 صفتیں جو معصومین میں ہیں، صدق الحدیث ہے، اداء الامانہ ہے، لیکن حسن الخلق والسخا۔ اور یہ واقعہ تو اتنا، اب یہ واقعہ اگر نہ بتائے جائیں بچوں کو نہیں پتہ لگتے، تو وہی بات کہ واقعہ اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ اب لوگ اس پر بھی شکایت کرتے ہیں، مولانا آپ گزرا مت کیجئے اشارہ کہہ دے کر، بلکہ پورا واقعہ بیان کیا کیجئے۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ جنگ کا واقعہ ہے، حملہ کیا، تلوار ٹوٹ گئی، کہا یہ تو علی غلط بات ہے، میں نہتا تو مسلح، تو مولا کائنات نے اپنی تلوار رما بسیف، کہا یہ لے تلوار، اب تو کیسے لڑے گا؟ کہا کہ بھائی تو پہلے حملہ کر رہا تھا، دشمن تھا، تھوڑی دیر میں تو بھکاری بن گیا۔ میری عادت یہ نہیں ہے کہ سائل کو اپنے دروازے سے نا امید لوٹاؤں، وہ مسلمان ہو گیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہاں تک آپ نے بات سنی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے کہ یہ جو عطا ہے، انفاق ہے خدا کی راہ میں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہے کہ خدا جس شخص نے جو مال صدقے میں دیا ہے، خدا اس کے مقابلے میں اس سے بہترین اور بہتر مال عطا کرے گا، وہ بہت اچھی طرح سے صدقے میں دیتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، یقین علی بن ابی طالب کی بات، اچھا اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو اس سے ملاتا ہوں۔ اگر پردے گر جائیں، لو کشف الغطا، اگر پردے گر جائیں، مزدد تو یقینا، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کا جملہ ہے؟ جناب امیر کا جملہ ہے۔ اگر پردے گر جائیں توحید کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، ان چیزوں کے سلسلے میں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے آئی، اب آپ کالج میں گئے، بھائی یہ تمہارے امام نے کیا کہا؟ تو ابھی جو واقعات ہیں نا، ان حدیثوں کے سمجھانے کے لیے شاید ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو یقین، اس سے بڑھ کر کیا یقین کہ موت سامنے نظر آئے اور میرا مولا اپنی تلوار پھینک دے،
اگرچہ موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن مرحلہ ہے انفاق اور صدقے کا. واحد چیز جس سے میدان جنگ میں جان بچ سکتی تھی علی نے صدقے میں دے دی. ہے کوئی صدقہ دینے والا ایسا؟ فرمایا من ایقن بالخلف. اچھا عجیب معجزہ ہے حدیث مولا کی. ثابت کون کرے سچی ہے؟ کس میں اتنا جگر ہے کہ علی بن ابی طالب کی حدیث کو سچ ثابت کرے؟ سوائے علی کے اعمال اور افعال کے اس حدیث کو کوئی سچا ثابت کر نہیں سکتا. یا علی آپ کا یقین کتنا ہے؟ کہا کہ تمہارا کتنا ہے؟ ہم نے تنخواہ ملی آدھی دے دی, انشاءاللہ خدا کچھ نہ کچھ سبیل کر دے گا. بس پھر کیا, شہر میں رہ رہے ہو نا, بھائی ہیں, دوست ہیں, خاندان ہے, 20 تاریخ کے بعد تنخواہ ختم ہو گئی, کسی سے پیسے لے لو گے. اچھا یہ بتاؤ کہ واحد چیز جس سے سپاہی اپنی جان کو بچاتا ہے تلوار ہے. کبھی سوچا ہم نے تلوار کس امید پہ پھینکی؟ نہتے ہو گئے. اگر وہ بچانے والا ہے تو بچ جائیں گے, اگر اس کا ارادہ ہے مار دے تو مر جائیں گے. اچھا خبردار تم مت کرنا, کیونکہ ہمارا تمہاری سطح اس سے بہت پہلے ہم کہیں لڑک کے کونے میں چکنا چور ہو چکے ہیں. جب مولا کائنات نے کہا نا الا وان امامکم قد اختار من دنیاکم بطمریہ ومن طعمکم بقرصیہ, تمہارے امام نے دنیا میں سے 2 جو کی روٹیاں اور 2 کھجوروں کا انتخاب کیا ہے. عثمان ابن حنیف کو لکھا اور لکھا کہ دیکھو الا وانکم لا تقدرون علی ذلک, خبردار یہ مت کہنا کہ میں بھی علی کی طرح 2 جو کی روٹیاں 2 کھجوروں کے ساتھ کھاؤں گا, یہ تم نہیں کر سکتے. آپ میدان جنگ میں علی کے صدقے کا مقابلہ کریں گے؟ علی کی 2 جو کی روٹیاں آپ کو چکنا چور کر کے چلی گئی, کہاں آپ میدان جنگ کا مقابلہ کریں گے؟ میدان جنگ وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں سب سے زیادہ تقرب الہی ہوتا ہے. سورہ علق میں یہ آیت ہے کہ سجدہ کرو نزدیک ہو جاؤ. قریب ترین مقام جب بندہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے تو کیا ہے؟ سجدے کا. آپ علی بن ابی طالب کے 2 جو کی روٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں تلوار جو صدقے میں دی اس کا کیا مقابلہ کریں گے؟ پھر علی ابن ابی طالب کے سجدے کا کیا مقابلہ کریں گے جب علی ابن ابی طالب مرحلہ قرب پر ہے؟ خوب توجہ کیجئے, فضائل کو سمجھیے اپنے مولا کے. جو انسان ایک ضربت لگائے اور کائنات کے سارے موحدین کی عبادتیں ایک طرف اٹھا کر پھینک دے, جب یہ شخص نماز میں پیشانی کو سجدے پر رکھے گا پھر اس کے قرب کا مرحلہ کیا ہوگا؟ مولانا یہ جو آپ نے کام کیا, دنیا کے احسانات آپ کے میرے اوپر آ گئے, آپ نے کوئی نیک کام کیا, دنیا کائنات کے احسان آپ کا مجھ پر ہے. کائنات کو رسول خدا نے ایک طرف پھینکا, کہا کہ میرے بھائی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے, تو ثقلین تو لگ گئے کنارے, ثقلین ہو گئے کھیت, ٹکڑے اڑا دیے عبادت ثقلین کے رسول خدا نے. اب بچا کیا علی سے مقابلے کے لیے؟ بھائی جس کی ایک ضربت نے کہا کہ اب ہم بلا مقابلہ حریف اور رقیب, تو اب آپ علی بن ابی طالب کو سمجھیں گے کیسے؟ معمولی ترین کام پہ جس نے ثقلین کی عبادت کو اپنے راستے سے ہٹا دیا, آپ اس کی توحید کو کیا سمجھیں گے؟ آپ اس کی روح کو کیا سمجھیں گے؟ آپ اس کی عبادتوں کو کیا سمجھیں گے؟ جب یہ ہستی قرأت قرآن کر رہی ہے کیا سمجھیں گے؟ جب یہ ہستی روزہ رکھ رہی ہے, جب مناجات کر رہی ہے تو کیا سمجھیں گے آپ اس کو؟ لہٰذا نچلی ترین سطح پر رہ کر فرمایا ما جبل اللہ ولیا الا بحسن الخلق والسخا. ولی خدا کی پہچان 2 چیزیں ہوتی ہیں معمولاً, ایک حسن خلق اور دوسری سخاوت. حسن خلق دیکھیے آپ, کیا حسن خلق ہے علی بن ابی طالب کا. سخاوت دیکھیے, اور کس طرح سے اگر آپ کو علی بن ابی طالب کے وجود کو سمجھنا ہے اپنی حد تک کلمات قصار کا مطالعہ کیجیے. کس طرح سے کلمات قصار میں جناب امیر اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں نے کیوں کہا اپنی ذات کے بارے میں؟ وہاں تو نہیں لکھا, لیکن جو انسانی صفات مولا کائنات وہاں بتا رہے ہیں اور جس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ سوائے علی بن ابی طالب کا کہیں نظر نہیں آتی. میں ایک حدیث بتاؤں, پڑھوں, سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اذا علمت ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی, جب میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرا بندہ صرف مجھے چاہتا ہے, جنت نہیں چاہتا, جہنم سے بھاگنا نہیں چاہتا, صحت سلامتی
کچھ، بس مجھے خدا چاہیے. اذا علمت ان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، میرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مصروف رہے، جو کام کرے میری خوشنودی کی خاطر کرے، دنیا میں کسی شخص کو نہ دیکھے. اذا علمت، جب میں یہ دیکھ لوں کہ میرا بندہ میرے ساتھ مشغول رہنا چاہتا ہے، جعلت شہوتہ فی مناجاتی و مسئلتی، میں اس کی نفسانی خواہش کو کس میں بدل دیتا ہوں؟ میری نفسانی خواہش کیا ہے؟ یہ چیز کھا لوں، یہ چیز پی لوں، یہ اچھا لباس پہن لوں، اس اچھی سواری میں بیٹھ جاؤں، اس اچھے گھر میں رہنے لگوں، آرام دہ کمرہ نصیب ہو، آرام دہ بستر نصیب ہو، اچھی خوش مزہ لذیذ خوش ذائقہ کھانا میسر ہو. اسے کہتے ہیں شہوت، انسانی نفسیات، انسانی نفس کی خواہش. پروردگار فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کو دیکھتا ہوں کہ ان الغالب علی عبدی، میرے بندے پر جو غالب ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ مشغول رہنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے پروردگار میں اور تو، بس کوئی اور نہیں چاہیے، میں تیری خوشنودی کی خاطر کام کرتا ہوں. تو کیا کرتا ہوں میں؟ اس کی نفسانی خواہشات میں سوائے اپنی مناجات کے اور سوائے میرے ساتھ گفتگو کے ہر چیز کو اس کی ذات سے نکال دیتا ہوں. جعلت شہوتہ فی مناجاتی و مسئلتی، وہ بس مجھ سے گفتگو کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ مصروف عمل رہتا ہے اور میرے ساتھ دعا مناجات کرتا رہتا ہے. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، میرا بندہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اِذَا أَرَادَ أَن يَسُوءَ حُلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَن يَسُوءَ، میرا یہ والا بندہ، ایسا بندہ، میرا ایسا عبد جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور پھر کوئی خطا سرزد کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے اور اس کی خطا کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں. جس طرح سے آپ نے حدیث سنی ہے، یقین کریں بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، اور یہ کہنا چاہیے کہ واقعاً آپ کے ذوق کی، یہ آپ داد دے رہے ہیں، یہ مولا کی حدیث ہے، لیکن میں واقعاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس توجہ کے ساتھ سنی ہے. اور واقعاً خدا ان تمام ذاکرین کو جنت نصیب کرے کہ جنہوں نے آپ کے ذوق کو یہاں تک پروان چڑھایا، اور آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور اگر زندہ ہیں تو صحت و سلامتی عطا فرمائے. کیونکہ مقرر کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کے ذوق کو یہاں پر ایک نیا لباس دے رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا ذوق ہے، ہم اس کو ایک نیا لباس عطا کرتے ہیں. میں اس کے اور اس کے صحف کے بیچ میں آ جاتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے مراجے کے پیچھے 10-20 سال نماز پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی سجدہ صحف کیا ہو. جب میں نے دیکھا ان الغالب علی عبدی تو حلت بینہ و بین ان یسہو، میں اپنے بندے اور اس کے صحف کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اسے سہون کوئی غلطی کرنے نہیں دیتا. اولئک الابدال حقا، اولئک اولیاء حقا، یہ واقعاً اولیاء ہیں، یہ وہ ابدال ہیں، یہ قطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انسانیت کا مرکز ہیں. اذا اردت ان اہلک اہل الارض عقوبۃ زویتها عنہم، میں جب چاہتا ہوں کہ زمین کے لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کروں، ان کی خاطر عذاب کو بچا کر لے جاتا ہوں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مت سمجھے کوئی کہ رسول خدا کی بات ہو رہی ہے. روایت کا جملہ سنیے، اذا اراد ان یسہو، جب وہ غلطی کرنا چاہے، خطا کرنا چاہے. ارے رسول خدا بہت دور کی بات ہے، شہزادی کبریٰ زینب سلام اللہ علیہ اس مقام سے بہت مبرہ ہیں، غلطی کا خیال نہیں آتا. آپ شہزادی زینب کی بات کر رہے ہیں، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ 7 برس کی ہیں، 9 برس کی. شخص آتا ہے، راوی آتا ہے، خط بھیجا گھر میں فتوے لینے کے لیے. اب وہ اس وقت فتویٰ کہتے تھے، مولا کا کیا حکم ہے اس میں. امام موسیٰ کاظم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. سوالات آئے. اب اس نے کہا امام موسیٰ کاظم کا گھر ہے، اب میں کیا پوچھوں کس نے جواب لکھ کے دیے. اب مومن ہے تو ایسا ہو. گئے اندر سے جوابات لکھ کر آ گئے. اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دکھائی دیے. کہا کہ کہاں سے آپ کا مولا آپ کے پاس گیا تھا؟ اندر بھیجا خادم کے ذریعے، تو اندر سے جواب آیا ہے. امام نے دیکھا، یقیناً پتہ ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ نے جواب لکھ کر دیے. 9 برس کی عمر تھی بی بی کی. امام نے جوابات پڑھے اور کہا فداہا ابوہا، موسیٰ کاظم قربان جائے معصومہ پر، موسیٰ کاظم قربان جائے. اور گھر آ کر کہا اپنی بیٹی سے حکمت بما حکم اللہ،
بیٹا تو نے وہ حکم لکھا ہے جو خدا کا حکم تھا، 9 برس کی شہزادی. یعنی ہم 9 برس کا دیکھ کے جناب معصومہ کو کہیں کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ بی بی اس مقام پر ہیں اگر غلطی کرنا چاہیں. یہ سید، یہ اس گھر کے نوکروں کا مرتبہ ہے، یہ سید ابن طاؤس کا مرتبہ ہے، یہ مقدس اردبیلی کا مرتبہ ہے، یہ شیخ مفید کا مرتبہ ہے. واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو حمل کے ساتھ دفنا دیا جائے، فتویٰ دیا. گئے ایک دم سے واپس آئے، شیخ مفید نے دوبارہ روایت کا مطالعہ کیا اور پھر پتہ لگا کہ غلطی کی ہے. سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں نے یہ کیا کیا. جو اس وقت علم تھا اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ ولادت متوقع تھی، انتقال ہو گیا، حمل کے ساتھ دفنا دیا جائے. بھیجا اس گاؤں میں جہاں سے لوگ آئے تھے، کہا بھائی آؤ فتویٰ صحیح بتاؤں. کہا فتویٰ تو آپ نے صحیح تصحیح کر دی تھی. کہا کیسے کی تھی؟ کہا کہ گھڑ سوار آیا تھا، اس نے کہا شیخ نے کہا ہے کہ دیکھو بایاں پہلو شکافتہ کرو، طفل کو نکالو اور پھر ماں کو دفناؤ. اور پھر خط آیا کہ دیکھو گھبراؤ مت، تم جو غلطی کرو گے ہم صحیح کر دیں گے. شیخ مفید کے اصحال ثواب کے لیے بلند درود بھیجیے. اذا اراد ان یسہو قلت بینہ و بین ان یسہو. یہ کوئی نہ سمجھے جناب سیدہ کی بات ہو رہی ہے، یہ فضیلت نہیں ہے سیدہ کے لیے، توہین ہے. ان کے پاس علم اس مقام پر ہے کہ وہ سہو اور خطا کا ارادہ بھی نہیں کرتے. یہ ان کے حقیر ترین غلاموں کا مرتبہ ہے. یعنی اگر شیخ مفید کی قبر کراچی میں ہو تو سمجھ جائیے زویتھا عنہم، بلائیں ٹال دوں گا میں اس وجہ سے. اب یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے. تو یہ کہاں سے بات چلی تھی؟ توحید اور اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت نے توحید کس طرح سے بتائی ہے، اور پھر تجزیہ و تحلیل اہل بیت کی شخصیت کی رہ گئی کہ مولا کائنات 10 ہجری پر آ کر ہم رک گئے کہ مولا کائنات نے کس طرح سے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور کس طرح سے اہل بیت نے اپنی زندگی میں جس معاشرے نے، آخری جملہ نوجوان بچوں کے لیے مصائب کی طرف آتا ہوں، جس معاشرے نے اہل بیت پر ہر قسم کے بدترین ظلم کو روا رکھا اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہر شخصیت پر بدترین ظلم کے پہاڑ توڑے، اسی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اہل بیت نے کام کیا. اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ شب عاشور آئی، علی اکبر، عباس، قاسم، تمام ہستیاں موجود ہیں. ایک دفعہ فوج اشقیہ میں شادیانے بجے، فرات کا پانی نیزوں اچھلا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے وجود پر ایک نور الہی کا ایسا جلال طاری ہوا کہ میں سمجھ گیا کہ میرے بابا دنیا سے جا چکے ہیں اور نور امامت میری ذات میں منتقل ہو چکا ہے. خدا مغفرت فرمائے قبلہ و کعبہ علامہ نقل صاحب کی. انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ ہر امام جب امامت کی مسند پر تخت نشین اور جلوہ افروز ہوتا تھا، پہلا سوال کیا جاتا تھا اس سے امام بننے کے بعد، یا ابن رسول اللہ نماز کا مسئلہ بتائیے، یا ابن رسول اللہ نجاست کا یہ مسئلہ بتائیے، یا ابن رسول اللہ قرض دار ہوں، قرض ادا ہونے کی دعا کیجیے. آپ امام سجاد کی مظلومیت کو دیکھیے. پہلا لمحہ ہے امامت کا، فاطمہ کی عظیم المرتبت بیٹی آ کر یہ پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد ہم کو یہ بتاؤ کہ پردے کی حفاظت کریں یا جان کی حفاظت کریں. کیا مطلب؟ یعنی بیٹا خیموں میں آگ لگ گئی ہے، جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں. فاطمہ کی بیٹی سید سجاد سے پوچھے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جل کے مر جائیں، سید سجاد نے کس دل کے ساتھ جواب دیا ہوگا؟ پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلیے. ایک دفعہ سید سجاد کا بستر کھینچا گیا، تپتی ہوئی ریت پر سید سجاد آئے. مولا کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہنوں کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، کسی بہن کے کانوں سے گوہر چھینے جا رہے ہیں، کسی کے منہ پر تمانچے لگائے جا رہے ہیں. ضبط کا مقام دیکھیے. مشکل کشا کا پوتا ہے، مشکل کشائی نہیں کر سکتا. زینب کے اوپر وہ وقت آیا کہ رات کا وقت آیا، شام غریباں،
جلے ہوئے خیموں پر پہرا دینا شروع کیا، حسین کے بچوں کو شمار کیا، آل جعفر کو، آل عقیل کے شمار کیا، راگ کے پاس بٹھایا، کہیں کہیں خیموں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ایک دفعہ جناب سکینہ آئی، جب جو جناب سکینہ کی طرف دیکھا، زینب کبریٰ نے کانوں سے خون بہہ رہا ہے، گال تماچوں سے سرخ ہیں، برہنہ پیر ہیں۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، بس اسی جملے پر مصائب کا خاتمہ، پھوپھی اماں چادر مل سکتی ہے؟ میری چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا سکینہ امتوں کے مسلک، ارے تیری پھوپھی کا بھی یہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا مع محمد وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پالنے والے جس نے جس طرح سے اس فرش اعزاء میں شرکت کی ہے، زحمت کی ہے، سننے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، سو سلام مرثیہ زیارت پڑھنے والوں سے، اس فرش کو بچھانے والوں سے، جو بھی جیسی خدمت، پروردگار سید الشہداء کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرما، قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں چہردہ معصوم کے چاہنے والوں کو پیدا کرتے رہی ہو، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن یہاں موجود ہے جا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اگر تنگ دست ہے، نادار ہے، قرضدار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکلات کو دور فرما۔ جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، جس کے دل میں کوئی دعا ہے پروردگار اس دعا کو بحق سید الشہداء حاجت روا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس عزاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما، حضرت حجت کے لیے جناب سیدہ پنجتن کے لیے پرسے کا باعث قرار دے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود۔